ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ محفل کے نظم و ضبط کا خیال رکھے. ثنا خان مصطفیٰ ابھی بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت صاحب کو جگہ بھی دے تاکہ انہوں نے اگلی منزل پہ بھی پہنچنا ہے راستہ دے. اور تمام احباب بادب ہو کر سیکیورٹی والے سے کہتا ہوں سیکیورٹی والے جتنے دوست ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں, اور یہ جو دوست ہیں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ محفل میں تشریف فرما ہو. جو دوست کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف فرما ہو. دو اعلان سماعت فرما لیں. 13ویں سالانہ آل پاکستان مرکزی محفل نعت وطا خیل ہاؤس پرانا بکھر روڈ دریا خان 27 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء منعقد ہو رہی ہے, جس میں نقیب محفل الحاج افتخار احمد رضوی صاحب, ثنا خان مصطفیٰ, الحاج اظہر فریدی آف پاک پتن, محمد اعظم قادری صاحب اور خصوصی خطاب تنویر اللہ شاکر آف لاہور, اور انشاءاللہ متوقع آمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لائیں گے. تمام احباب سے اس محفل میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. 10 اکتوبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء ہاؤسنگ کالونی عقب المکہ ہوٹل قلور کوٹ منعقد ہو رہی ہے, جس میں نقابت کامران فاروق قمر قادری وہاڑی سے خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی فخر سرگودا, خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ, فخر عباس تابی صاحب اور نعت گو شاعر تنویر اللہ شاکر صاحب, اور تمام احباب سے اس محفل میں پرزور شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. اور انشاءاللہ چند ہی ساعتوں کے بعد ہماری اس محفل میں خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ مدینے کی کوئل بلبل مدینہ محمد اعظم قادری صاحب تشریف لائیں گے. اب جس کی توجہ میری طرف ہے, جس نے جانا تھا وہ چلا گیا ہے. 7 محرم کی شب ہے یہ, قبولیت کی لمح ہے یہ. اب جو در زہرا کا نوکر ہے ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ حیدری. آپ اگر آگے تشریف لیں, جو نوجوان ہیں آپ بیٹھیں, جو نوجوان ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے تشریف لیں. بس آپ نے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے خصوصی میرے لیے دعا کرنی ہے. سلامت رہے, آگے تشریف لائیں. اب جو سیدہ کائنات کے در کا نوکر ہے ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ حیدری. توجہ میری طرف رکھنی ہے, جس کی توجہ میری طرف ہے ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ حیدری. جس نے جانا ہے بادب ہو کر بے شک جا سکتا ہے, جس نے بیٹھنا ہے وہ سیدہ کائنات اور سرکار عباس کا کمی بن کر بیٹھے گا. پھر محفل کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے. جو سرکار عباس کا نوکر ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کون عباس؟ عظمت عباس کا پہلا میں جملہ پڑھنے لگا جو سرکار عباس کا نوکر ہے. کون عباس؟ پڑھوں عظمت عباس کا پہلا جملہ. اگر آپ اس جملے پر کل تک کھڑے ہو کر بھی مجھے داد دیتے رہے, میں راضی ہونے والا نہیں. چپ کر کے بھی بیٹھے رہے, میں ناراض ہونے والا نہیں. میں نے خیرات سیدہ زہرا کے در سے لینی ہے. عظمت عباس کا پہلا جملہ پڑھوں گا. اگر آپ نے دادی مزید 2 جملے پڑھوں گا. اگر نہیں دادی میں ثنا خان کے بھائی کا حوالے کر دوں گا. رکھن والوں, عظمت عباس کا پہلا جملہ سنو. جن کے کپڑے عرش سے جبریل درزی بڑھ کر
جسے کہتے اولاد مرتضی زہرا دیو دعائے مختصر سی حاضری طارق خان نیازی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئے بارگاہ رسالت ماغ میں ہدیہ کی پیش فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹھے ہو چلے گئے ہو بیٹھے ہو تو پھر نعرے دا جواب دو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شعر اور دو شعر منقبت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کروں گا محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں قبر وچ فرق پہ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ثناخان مصطفیٰ ثناخان مصطفیٰ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دات آمادہ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دات آمادہ کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دات آمادہ قبر وچ فرق پہ جانا فرق پہ
کیونکہ ٹائم نہایت مختصر ہے، میں بلا تاخیر امام علی مقام دی منقبت دو شعر پیش کر کے اجازت چاہتا جدی چمک تو جہان چمکے حسین اس روشنی بنائے جدی چمک تو جہان چمکے حسین اس روشنی بنائے سخاوتہ جس تو خیر منگن حسین ایسے سخی بنائے سخاوتہ جس تو خیر منگن حسین ایسے سخی بنائے یزید باغید بیت کنجرو قبول کرتا عجیب گلے قبول کرتا عجیب گلے حسین زہرا دلال سوہنا حسین زہرا دلال سوہنا حسین خون علی دنائے حسین زہرا دلال سوہنا حسین خون علی دنائے نثار کی تے جوان پوتر خدا دی مرضی تے سر چھکائے نثار کی تے جوان پوتر خدا دی مرضی تے سر چھکائے خدا دی مرضی تے سر چھکائے حسین رب دی رضا دانا ہے حسین تے پردگی دنائے حسین رب دی رضا دانا ہے حسین تے پردگی دنائے حسین رب دی رضا دانا ہے حسین تے پردگی دنائے ماشاءاللہ خوبصورت انداز نیازی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے دوران نعت خوبصورت ثناخان مصطفیٰ مدینے کی کوئل بلبل مدینہ عاشق مدینہ شہنشاہ ترنم فخر پاکستان داتا حضور کی نگری سے لائے ہوئے ہمارے مہمان ثناخان مصطفیٰ جناب محمد اعظم قادری صاحب آپ تشریف لائے سمے قلب سے دل کی عطا گرائیوں سے آج کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں بھائی اعظم صاحب نے کافی سفر کیا ہے اور سفر میں نے بھی کافی کیا ہے یہ لاہور سے چلے ہیں میں اسلام آباد سے چلا ہوں اور بھکر میں ہم تشریف لائے ہیں اور آپ لوگوں کی خوبصورت چہروں کا دیدار بھی کر رہے ہیں زیارت بھی کر رہے ہیں آج کی جو شب ہے اس شب کو نسبت میرے مولا حسین سے ہے اور جو 10ویں محرم کی صبح ہو ہے میں نے بس مقتل پڑھنا ہے مولا حسین کا پھر اس کے بعد اعظم بھائی کے مائک حوالے کر دوں گا تو جو میری طرف رکھنی ہے 10ویں محرم کی صبح علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے اونو محمد کی لاش اٹھا چکے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے عباس کے بازو چن سکے اس کے بعد سرکار حسین خیموں میں جاتے ہیں ہر ایک کو بلاتے ہیں بلا کر وصیت اور نصیحت کرتے ہیں اور ہر ایک کو کہتے ہیں تو نے فلاں کا خیال رکھنا ہے تو نے فلاں کا خیال رکھنا ہے تو نے فلاں کا خیال رکھتا ہے اور زینب کو آواز دے کر کہتے ہیں زینب تو نے میری سکینہ کا خیال رکھنا ہے جس کے گھر میں 4 سال کی بیٹی ہے وہ میرے جملوں کو ضرور سمجھے گا زینب تو نے میرے سکینہ کا خیال رکھنا ہے اور پھر کہتے ہیں سجاد میرا پتر سجاد کدھر ہے خیمہ سجاد میں جاتے ہیں سجاد نظر اٹھا کر
اپنے بابا کو دیکھتا ہے، زخموں کو دیکھ کر کہتے ہیں لگتا ہے عباس چلے گئے ہیں، اس لیے آپ زخمی ہیں، اس لیے آپ زخمی ہیں۔ آج کی شب کے میں جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں اگلی منزل پہ بڑھ جاؤں گا۔ محفل میں زور سے پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن میں مقتل حسین پڑھ رہا ہوں، بڑے قیمتی جملے پڑھ رہا ہوں۔ اگلے سال تک اجاز رضوی کی نقابت تیرے ذہن میں رہے گی۔ سجاد کہتے ہیں لگتا ہے عباس چلے گئے ہیں، سجاد کو نصیحت کرتے ہیں، وہ نصیحت سننا، بس ایک نصیحت یاد رہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی۔ یہ باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا سید سجاد ہے اور باپ سرکار حسین ہے۔ سرکار حسین امام زین العابدین سے کہتے ہیں بس ایک وصیت یاد رہے میرے جانی، جن کے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں ان کے آنسوؤں کو سلام، بس ایک وصیت یاد رہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی۔ 36 پہاڑ گزرے ہیں پایا نہیں جو پانی، بعد میرے قتل کے مل جائے جو پانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، تھوڑا سا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ سیدہ سکینہ پاس کھڑی ہے، توڑ کر آتی ہے اور اپنے بابا حسین سرکار حسین کے ساتھ لپٹ کر کہتی ہیں یہ کیسی ہے باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، یہ کیسی ہے باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کر جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، گھر چھوڑ کر جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ سیدہ سکینہ کو سرکار حسین دلاسا دے کر سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں اور حوالے کر کے اپنے گھوڑے پر سوال ہو کر اسے کہتے ہیں چل سوئے مقتل چل، چل سوئے مقتل۔ گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں، لگام کھینچتے ہیں، لیکن سرکار حسین کا گھوڑا آگے نہیں چلتا، رکا رہتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے 8 مرتبہ حسین کوشش کرتے ہیں کہ گھوڑا چلے، لیکن گھوڑا نہیں چلتا، گھوڑا گردن نیچے کر دیتا ہے۔ سرکار حسین جب نیچے دیکھتے ہیں سیدہ سکینہ گھوڑے کے ساتھ لپٹی ہے اور رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے تو غازی کو لے کے گیا، غازی واپس نہیں آیا، اکبر کو لے کے گیا، اکبر واپس نہیں آیا، اونو محمد کو لے کے گیا، اونو محمد واپس نہیں آئے، اصغر کو لے کے گیا، اصغر نہیں آیا، اب تو میرے باپا کو لے کے جا رہا ہے، میرے باپا بھی واپس نہیں آئیں گے۔ سرکار حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، سکینہ کو بوسہ دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ عمر ابن سعد 9 لاکھ یزیدیوں کو لے کر خیمہ حسین کے باہر چکر لگا رہا ہے اور مولا حسین کو کہہ رہا ہے حسین تم باہر آؤ گے یا ہم اندر آئے؟ سرکار حسین سیدہ زینب کو، سیدہ زینب کے حوالے سیدہ سکینہ کو کرتے ہیں اور مقتل کی طرف گھوڑے پر سوار ہو کر علی کا بیٹا علی کے انداز میں ان یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ 9 لاکھ یزیدی اکٹھے ہیں جن میں سے کئی تیر انداز بڑے کارآمد ہیں، 46,000 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں اور 4,000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پرچیاں اٹھائی ہیں۔ ایک کمینہ میرے مولا حسین کی پسلیوں میں پرچی مارتا ہے، وہ نیزہ مارتا ہے، حسین کو نیزہ لگتا ہے، حسین گھوڑے سے نہیں نیچے اترتے۔ ایک دوسرا کمینہ سرکار حسین کو دوسری پسلی پر وہ نیزہ لگ مارتا ہے، دوسری پسلی بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں ایک کمینہ مولا حسین کے گردن پہ تیر مارتا ہے، حسین کا گلا زخمی ہو جاتا ہے۔ جب مولا حسین کا گلا زخمی ہوتا ہے ایک خولی ملعون ہوتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر سرکار حسین کے چہرے پہ پتھر مارتا ہے، حسین کے سر پہ پتھر لگتا ہے، خون کا فوہارہ لگتا ہے۔ پھر ایک کمینہ ہے وہ جس کا نام
میں لے کے آیا. روایتی نقابت میں نہیں کرتا, میں کچھ سمجھا کے پڑھتا ہوں, سمجھ کے پڑھتا ہوں, سمجھا کے چلتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں کہ مقتل کیا ہے, کربلا کیا ہے, مسلمانوں کی حقیقت کیا ہے, ہم سنیوں کی پہچان کیا ہے. جن کے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں, رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ آنسو اپنے چہرے پہ مل لینا. کل قیامت کا دن ہوگا, تیرا چہرہ چمک رہا ہوگا. حرملا 3 تیر جو جلائے ہیں وہ میں 3 تیر بتاتا ہوں. 10 تیر وہ لایا ہے, 10 تیروں میں سے 7 تیر اس نے پتہ نہیں کدھر چلائے ہیں, لیکن جو تیر اس نے چلائے ہیں, ایک تیر اس کمینے کا مشک سکینہ پہ لگا ہے, دوسرا تیر سرکار علی اصغر کے حلق میں لگا ہے, اور ایک تیر جو اس کمینے نے چلایا ہے وہ مولا حسین کے دل پر آ کے لگا ہے. دل پر آ کے لگا ہے. تاریخ والا لکھتا ہے جب یہ تیر سرکار حسین کو لگا, سرکار حسین بڑا تڑپے, اور اس تیر کی وجہ سے وہ گھوڑے سے زمین پر آئے اور تڑفنے لگے.